حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عید کی دونوں راتوں کو زندہ کرے، بقرہ عید اور عید سعید، ذرا سننا حدیث پاک مزہ آ جائے گا، تو یعنی شب بیداری کا اہتمام کرے اپنی طاقت اور صحت کو دیکھ کر، چاہے صرف 2 نفل ہی پڑھ لیے عید کی رات کو، چاہے عید کی نماز رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، تھکا ہوا ہے، بیمار ہے، ذوف ہے، سو گیا اور ارادہ تھا کہ عبادت کروں گا، سو گیا، دین کتنا آسان ہے، صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ اور جو مارکیٹوں میں دھکے کھا رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، نبی کی بددعا لے رہے ہیں اور جناب عبادت پورا مہینے کی فکر نہیں کی، لعلکم تتقون، اور اس کی بڑی فکر ہے کہ کیا کھائیں گے کیا پکائیں گے، چلو کھانا پینا منع کہاں ہے، جائز۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک کیڑے کو رزق دے رہا ہے پھر یہ کہنا، تو اللہ ہمیں رزق نہیں دے گا کلمہ پڑھنے والوں کو؟ خرچے کم کریں تو پتہ چلے گا کہ کس طرح پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جو راتیں زندہ کرے گا یعنی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے، یعنی عید کی راتوں کو بھی غفلتوں میں، ناچ گانے میں، بازاروں کی نظر، چہل پہل میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نمازوں کا اہتمام اور معمولات کا اہتمام، اپنی طاقت دیکھیں، دوبارہ اپنی طاقت اور صحت کا لحاظ کرتے ہوئے اس رات میں بھی شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عید کے دن کے اعمال میں یہ باتیں مسنون ہیں کہ عید کی فجر میں اپنے معمول سے ذرا جلدی اٹھنا، اچھی طرح غسل کرنا، غسل کرنے میں غسل کی تمام سنتوں اور آداب کا خیال رکھنا، اچھی طرح مسواک کرنا اور اپنے کپڑوں میں جو سب سے اچھے ہوں ان کو زیب تن کرنا۔ اب دوسری حدیث پاک 21ویں شب، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، اور یاد رکھنا عید کی رات بھی عبادت کی رات ہے، عید کا دن بھی عبادت کا دن ہے، اور اس دن مزدوری ملتی ہے۔ اور مزدوری کس کو ملتی ہے بھائی؟ جس نے کام پورا کیا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے اس کو کیا دیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انعام دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہنا کہ میں نے سب کو بخشایا کر دیا۔ وہ کون جو رمضان شریف کی بددعا سے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہلاک وہ جس کو رمضان ملے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ تو ہم نے 21 روزے ہو گئے، مغفرت کا سامان کیا، گھر سے کیبل کے جنازے نکلے، گھر سے نیٹ کا اور ٹی وی کا جنازہ نکلا، اور زیادہ تیر مار دیا تو بند کر لیں گے کہ عید کی رات کو کھولیں گے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ 4 شرطوں کے ساتھ توبہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو نیت معلوم نہیں ہے کہ عید کی رات کو کھلے گا؟ اعتکاف میں کتنے دوست بیٹھتے ہیں، کتنی مسجدوں میں اس غلام کا بیان ہوتا ہے حضرت کا۔ کل بھی ایک مسجد میں بیان تھا، اور وہاں پر اعتکاف والے جہاں بلاتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ اعتکاف میں ہوتے ہو، آپ چائے بھی پی رہے ہیں، افطار سحری جو بھی ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں، چائے پانی بھی پی رہے ہیں، اور آپ جو ہے منہ بھی دھو رہے ہیں، شیر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ حرام ہے یہ، تو پھر عید کی رات شیر کیوں؟ عید کے اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ میرا بندہ اعتکاف میں رو رہا ہے، عید کی رات کو شیو کرے گا یا عید کی نماز کے بعد شیو کرے گا اور 24 گھنٹے کا گناہ اپنے سر پر ڈال دے گا؟ اللہ کو نہیں معلوم یہ باتیں؟ کاش کہ الفاظ نہیں جو آدمی بیان کر سکے، جو میرے دل میں اتر جائے، ہم سب کے دل میں اتر جائیں کہ رمضان شریف میں گناہ کر رہے ہیں، کتنا بڑا خطرہ۔ اپنے ماں بہن بہو بیٹیوں کو شرعی پردہ نہیں کر رہے، کتنے بڑے گناہ میں ہم مجرم اور شریک ہو رہے ہیں۔ 4 شرطوں کے ساتھ۔ اور تیسری بددعا کیا کہ ماں باپ ملے بڑھاپے میں، یا صرف بابا یا صرف اماں، اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنائے۔ حضور صلی اللہ تعالی نے فرمایا آمین۔ جو 11 مہینے اپنے ماں باپ سے بدتمیزیاں کرتے ہیں، 1 مہینہ بدتمیزی چھوٹ جائے گی۔ ہاں پکا ارادہ کریں، 4 شرطوں کے ساتھ کریں تو معاملہ الگ۔ اب یہ جو حدیث پاک میں نے عرض کیا لیلۃ القدر والی، جو کل اثر میں یہاں پڑھی تھی اثر کے بعد، کہ جو شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کھڑا ہو، اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ تفسیر اس کی دیکھ لیں کہ سارے دنیا کے علماء اور مفتی صاحبان کا اجماع ہے، اس میں کوئی وہ اختلاف نہیں ہے کہ یہاں اور وضو سے اور جو دوسری ایسی احادیث مبارکہ ہیں عرفات کے میدان میں، یہاں سب گناہ معاف ہونے سے مراد صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ ان 4 شرطوں کے ساتھ معاف ہوں گے۔ جس کی مرضی ہے مانے، جس کی مرضی ہے نہ مانے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتا تو کر دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں مانتا تو